الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے. آج ہم شروع کریں گے اپنا دوسرا برج جسے برج ثور کہتے ہیں. انگلش میں اس کو ٹورس کہا جاتا ہے. رولنگ پلانٹ اس کا وینس، جسے اردو میں سیارہ زہرہ بھی کہتے ہیں. برج ٹورس والے افراد کے جو اس وقت کنڈیشن ہے، پلانٹری کنڈیشن کے ہاراسکوپ کے اندر، وہ کافی سوٹیبل ہے، بیسٹ ہے. بہت ہی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. اور سمپل اس میں تھوڑا سا ایک چیز ہے جس میں پرابلمز نظر آ رہی ہے. آپ کا جوپیٹر 12th ہاؤس میں ہے، مرکری بھی آپ کا 12th ہاؤس میں ہے. تو اپریل 2024 جو ہے یہ کیسا رہنے والا ہے، یہ ہم ان کے ہاراسکوپ سے دیکھنے والے ہیں. ان کے ہاراسکوپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسینڈنٹ لارڈ جو ہے وینس 12th ہاؤس، 12th برج یعنی ان کے 11ویں گھر میں موجود ہے. برج حوت کے اندر جو وینس ہے اس کو ایگزالٹیشن کی پوزیشن میں مانا گیا ہے، جس کو شرف زہرہ کہا جاتا ہے. شرف زہرہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی پلانٹ کی. 100% اس کے ریزلٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں. ایسے افراد جن کا بائی برتھ جو وینس ہے وہ برج حوت میں ہوتا ہے، اور اگر اس کی مین پیریڈ یعنی دشا یا انتردشا اگر وہ اس وقت رننگ میں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی فیوریبل ٹائم ہوگا. آپ کے ذائچے میں کامیابیاں، مالی طور پر بہت زیادہ فوائد، آپ کی میرج ہونا، یہ چیزیں، اور وہیکل پرچیز کرنا، اچھی جگہ پرچیز کریں گے، میرج کا اچھی جگہ ہونا، یہ تمام چیزیں آپ کے ذائچے کے اندر اس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے. اگر اس اسینڈنٹ کے اندر، اس منتھ کے اندر، اور خاص طور پہ برج حوت کے اندر جب تک وینس ہے، تو اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ایک کمبینیشن ہوگا ان کی لائف کے اندر. تو ان کی جو بہت اچھی پازیٹیو چیز ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی کام کے حوالے سے، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے یہ منتھ ان کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے. ارننگ ریسورسز کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وینس بہت اچھی پوزیشن میں ہے. مرکری تھوڑا سا یہاں پر پرابلمز کرے گا شروع کے جو دن ہے اپریل کے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے. تو شروع کے جو 10 دن ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے مرکری ٹرانزٹ کرے گا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں. تو یہاں سے آپ کے جو مالی معاملات ہے اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوگی. یہ آپ کے لیے چیزیں پازیٹیو رہیں گی، بہتری کی طرف لے کر جائے گا. اور آپ کے مالی جو معاملات ہے، فائنینشیل گروتھ ہے، وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پراپرٹی کے میٹرز. پراپرٹی کے حوالے سے سن، مون، وینس آپ کے 11ویں گھر میں ہے، راہو بھی ہے، لیکن یہاں پر اپرچونیٹیز بھی دے رہا ہے. پراپرٹیز پرچیز کرنا، خریدنا، کنسٹرکٹ کرنا، سیل کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت بیسٹ رہیں گے. ایسے افراد جو پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہیں ان کے لیے ایک اچھا منتھ مجھے نظر آ رہا ہے. پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن کے معاملات. دیکھیں کیتو آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے. کیتو کا یہاں پر ہونا تھوڑا سا آپ کو ریلیشن شپ میں، لو میٹرز میں پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. مرکری بھی آلریڈی 12th ہاؤس میں ہے، تو یہاں پر پرابلمز رہیں گی. ریلیشن شپ بریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر مس کیریج ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی نظر آتے ہیں. اور ایجوکیشن کے معاملات کے اندر بھی آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہے، آپ کو ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. مینٹلی سٹریس بھی نظر آ رہی ہے. ان چیزوں کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے میرج کے میٹرز. میرج کا جو ہاؤس ہے آپ کا 7th ہاؤس، اور سیٹرن جو ہے وہ 10th ہاؤس میں موجود ہے، 10th ہاؤس کے لارڈ کے ساتھ ہے. تو یہاں پر ایک اچھا کمبینیشن نظر آ رہا ہے. اچھی جگہ میرج ہونا، اگر فیمیل ہے تو ان کا اچھے یعنی کہ ہسبینڈ ان کو ملنا، اور جن کا کیریئر بہت اچھا ہوگا. اگر بزنس کرتے ہوں گے تو بہت اچھا بزنس کا سیٹ اپ ہوگا.
اس حوالے سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور اگر آپ بزنس کے حوالے سے ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ ٹائم پیریڈ، یہ منتھ آپ کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے. ان کی اگر ہم بات کریں کیریئر وائز، کیریئر کے حوالے سے اچھا ٹائم پیریڈ. مارس سیٹرن 10ویں گھر میں، مارس آلریڈی جو ہے ایگزالٹیشن والے جو ہاؤس ہے وہاں موجود ہے، اور سیٹرن بھی اپنے گھر میں موجود ہے. یہ ایک اچھا کیریئر کی طرف اس کی انڈیکیشن کر رہا ہے. کیریئر کے معاملات بہت اچھے رہنے والے ہیں اس منتھ کے اندر، کوئی بہت زیادہ پرابلمیٹک سچویشن نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پر ایک احتیاط ضرور نظر آتی ہے کہ گرہن آپ کے 11ویں گھر میں ہوگا. 11واں گھر یہاں پر اس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے دوستوں سے تھوڑا سا آپ نے ایسے دوستوں سے محتاط رہنا ہے جو کوئی کسی بھی وجہ سے آپ سے جیلس ہوتے ہیں، آپ کو ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی شک ہے، کیونکہ وہ ایسا کوئی چیزیں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ بھی اسکینڈلائز ہو سکتے ہیں. اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے محفوظ رکھیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.